دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ آخری موقع ہے، آخری وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد 1447 ہجری یہ ختم ہو جائے گی، یہ اسلامی سال ختم ہو جائے گا۔ آخری جمعہ ہے اس اسلامی سال کا۔ دوستوں صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ دو، نہایت خاص وظیفہ ہے، نہایت عظیم و شان وظیفہ ہے، اللہ الصمد کا عمل ہے۔ اللہ والو یہ آیت بھی ہے جو رب کی لاڈلی آیت ہے، رب کی صفت بھی ہے۔ اللہ والو آج اس تسبیح کو ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر معجزہ دکھے گا۔ ساتھ میں ایک آیت کو ملا کر پڑھیں، ایک مٹھی چاول کے دانوں پر اس تسبیح کو پڑھیں اور میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دیں۔ ایک ایک چاول کا دانہ آپ کی زندگی میں 1 کروڑ لے کر آئے گا اور آپ کی ایک ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ مٹی میں بھی ہاتھ رکھو تو وہ سونا بن جائے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آپ لوگوں کے رزق میں خوب برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ اللہ والوں کامیابیاں قدم چومیں گی۔ یہ ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے، کوئی عام دن نہیں، رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا سجا ہوا دن ہے۔ یعنی آج اللہ پاک سے 1 کروڑ مانگو تو اللہ پاک 70 کروڑ عطا فرماتے ہیں، یعنی 70 گنا بڑھا کر ہمیں رزق اور مال و دولت دیا جاتا ہے۔ یعنی ہماری دعاؤں کی قبولیت بڑھ جاتی ہے اور اللہ پاک کا فضل اس دن کچھ زیادہ نازل ہوتا ہے باقی تمام دنوں کی نسبت، کیونکہ اس دن زیادہ تر لوگ نماز کو جاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں۔ تو اللہ والوں رب نے فرماتے جو پہلے جمعے کی نماز کے لیے جائے گا اس کو اونٹ کو نہر کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد بیل کو جو ہے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا جو اس کے بعد جائے گا، اس کے بعد اسی طریقے سے مینڈا ہے، پھر بکری ہے، دمبا ہے، اسی طریقے سے پھر مرغی ہے، پھر انڈا ہے۔ اس طریقے سے اللہ والوں ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں اور اللہ پاک سے اونٹ نہر کرنے کا ثواب حاصل کریں۔ اور اللہ والوں اس تسبیح کو پڑھیں، 3-4 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ کوئی چھوٹا بچہ ہو تو وہ بھی بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ بس ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو 3 بار اللہ الصمد کو پڑھ لو، جس کے معنی ہیں اللہ بے نیاز ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ کوئی عام جمعہ نہیں، یہ ماہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جب بھی ذی الحج کے مہینے میں آخری جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار انشاءاللہ پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ ہی کبھی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی ہاتھ پھیلانا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لے تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر بہترین رشتوں کے اسباب یقین کرے بننا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، عظیم و شان دن ہے، خاص دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا دن ہے۔ اللہ والوں یہ کوئی عام دن نہیں، یہ جمعۃ المبارک ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے آپ لوگ یقین جانے من چاہا نصیب لکھوا سکتے ہیں۔
किसी को पसंद करते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और कोई और अमल हो ही नहीं सकता। ये यकीन करे इतना तीर बहादुर वजीफा है कि सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, रहमतें ही रहमतें, बरकतें ही बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन जाहिर फरमा देंगे। आप पर यकीन कर इतनी बरकतें जाहिर होंगी कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे और वो रिश्ता खुद चलकर आएगा, दरवाजे पर दस्तक देगा। यकीन जाने ये ऐसी तस्बीह है, सिर्फ 3 बार पढ़ने से आसमान से फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं, हमारी हाजात और हमारे मामलात हल कर जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले। अगर किसी का कारोबार सही नहीं चल रहा, अपने कारोबार को उरूज, तरक्की और कामयाबी के लिए पढ़ लें। अगर आप लोग बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। औलाद की नेमत से मालामाल होना चाहते हैं तो माह जिलहज की 26 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ 3 बार मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ने की देर है। वो जो आप कई सालों से ख्वाब देख रहे हैं, सालों से आपकी जो हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही, आज सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ने से फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। ये वजीफा करने से आपके हालात एक दिन में बदल जाएंगे। सबसे इज्जत वाला रब राजी हो जाएगा। रब को राजी करने वाला, रब्बे करीम को मनाने वाला बेहतरीन अमल सिर्फ 3 बार माह जिलहज की 26 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल पढ़ सकते हैं। हत्ता कि रात 9, 10, 11, 12 की होना बच जाए तब भी इस तस्बीह को पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं। निहायत अजीम शान और ख़ास वजीफ़ा है। सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार पढ़ना है, लाजमी पढ़िएगा। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह जिलहज की 26 तारीख और आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है।
اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن ماہ ذی الحج کی 26 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جو مانگو گے جیسا مانگو گے سب مل جائے گا۔ بس یہ تسبیح آج آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ
رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد یہ ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا، صرف 3 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم، آپ پر رزق اور مال و دولت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی، آپ پر اتنی دولت اتنا رزق برسے گا کہ آپ کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو اللہ باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں،
جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم، یہ 1 بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ 2 بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ دیکھیں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔